باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض حضرات جو جہمی صاحب کے ڈسائپلس ہیں انہوں نے کچھ اس طرح کی تھمزیز بھی بنائی ہیں، میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، صرف یہ کہ اور اس میں منظور مینگل صاحب کا وہ پیش کیا ہے کہ انہوں نے حضرت عثمان کی گستاخی کی ہے وغیرہ، ان تھمزیز پر بھی میں بات کروں گا، کیونکہ جہمی صاحب کو کوئی رائٹ نہیں ہے کسی کو گستاخ قرار دینے کا، بالکل رائٹ نہیں ہے، زیرو، کیونکہ وہ اس سے زیادہ گستاخی کر چکے ہیں۔ پہلے تو میں منظور مینگل صاحب کے بارے میں بتاؤں کہ ان کی طبیعت میں مزاح غالب ہے، طنز غالب ہے، وہ ان کو سمجھایا گیا ہے، بار بار ان کو بتایا گیا ہے، خود میں نے بھی کئی دفعہ نیٹ کے ذریعے ان سے جس طرح آپ لوگ دیکھتے ہیں ویڈیوز، یہ کہا ہے کہ وہ مزاح نہ کریں، مزاح نہ کریں، لیکن وہ نہیں مانتے۔ ہم نے یہ کہا کہ اگر وہ اس طرح کی اپنی حرکتیں جاری رکھیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ انبیاء کے لیے اور صحابہ کے لیے کوئی توہین آفریز جملہ نہ کہہ جائے، اپنی طبیعت پہ قابو نہیں رکھتے ہیں تو یہ ہوتا ہے۔ مگر میں یہ بتاتا ہوں کہ وہ اس مزاح کے اندر اس حد تک نکل جاتے ہیں کہ ان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ توہین کے حدود میں داخل ہو رہے ہیں، لیکن وہ توہین کرنا نہیں چاہتے، اگر ان کو اندازہ ہو تو وہ رجوع بھی کر لیں۔ لیکن جہلمی صاحب کو کیا رائٹ پہنچتا ہے، آئیں دیکھتے ہیں جہلمی صاحب اور ان کے ڈسائپلس کو میں بتاتا ہوں کہ اور اس کے توسط سے کہ جہلمی صاحب تو اس سے بڑی بڑی گستاخی کی ہے۔ مثلا اللہ کے لیے 3 صفات بیان کی جہلمی صاحب نے، یہ کوئی طنز و مزاح میں نہیں ہے، ایک ٹینشن، ایک اوپینین اور ایک رسک، یہ تینوں باری تعالیٰ پہ اسی طرح محال ہیں جس طرح جہلمی صاحب ظلم محال مانتے ہیں۔ تو پھر توبہ کرنا چاہیے جہلمی صاحب کو، لیکن نہیں، یہ توہین پہ یہ 10 تعویلیں کر لیں گے، تعویلات کر لیں گے۔ دوسرا، انہوں نے توحید کی تعریف میں لفظ یورین بھی استعمال کیا، میں اس پہ تفصیل نہیں کرنا چاہ رہا، یہ توحید کی توہین اور توحید کی توہین سراسر باری تعالیٰ کی توہین۔ تو جہلمی صاحب کو کیا رائٹ بنتا ہے کہ دوسرے کو دیکھیں۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو قرطاس کا واقعہ ہے نا، قلم و قرطاس کا، تو اس کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ جہلمی صاحب نے یہ کہا کہ حضرت عمر سے غلطی ہوئی، یہ سزا سر سیدنا عمر کی توہین ہے۔ ایسا نہیں ہوا، کوئی غلطی نہیں کی حضرت عمر نے، انہوں نے جو کچھ کہا تھا وہ کیا کہتے ہیں، کیونکہ حکم جو تھا وہ ایجابی ہم نہیں مانتے، وجوبی نہیں مانتے، سوری، ہاں وجوبی حکم ہے، وجوبی نہیں تھا۔ اچھا، اب ایجابی بھی نہیں تھا، اختیار سے اللہ نے جو بات بھی کہی ہوگی اور استحباب کے حکم میں کہی ہوگی تو وہاں بھی آپ اگر نہ عمل کریں تو صیغہ بلے سے امر کا ہو تو وہاں پر حکم جو ہے نا خلاف ورزی نہیں ہوتی ہے۔ بہرحال پھر حضرت عثمان کے بارے میں کیا کہا کہ ان سے غلطیاں ہوئیں اور ان کی شہادت کا کفارہ بن گئی، مگر غلطیاں کون سی؟ یہ کوئی خطا اجتہادی کے ذکر نہیں ہو رہا، یہ وہ غلطیاں ان کے ذہن میں ہیں، مبینہ غلطیاں، ایلیجڈ ایررز، جو قاتلان عثمان نے نعوذ باللہ بہتان جن کا سیدنا عثمان پہ لگایا تھا، تو یہ حضرت عثمان کی توہین ہے۔ پھر حضرت علی کی بھی 4 غلطیاں نکالنی ہیں، یہ حضرت علی کی توہین ہے، اس پہ ہم تو انشاءاللہ اب کھل کر بھی بات کریں گے کہ حضرت جہلمی صاحب کہاں جا رہے ہیں۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے آگے بڑھے ہیں یہ، اور انہوں نے کیا کہتے ہیں اب الٹ کے جو بات کی ہے کہ عصمت کا لفظ حضرت علی کے لیے استعمال کر دیا، ایک طرف غلطیاں بھی نکالیں، دوسرے عصمہ کا لفظ استعمال کیا ہے، تو عفت کے ساتھ عصمہ کے قافیہ بھی بنائے، تو یہ کیا ہے، یہ بھی توہین ہے حضرت علی کی، کیونکہ سیدنا علی کو جو صفت جو مخصوص انبیاء کی صفت ہے وہ حضرت علی کے لیے اعتقاد کرنا جو ہے یہ بہرحال حضرت علی کی شان میں گستاخی۔ اچھا، اب یہاں تک دیکھیے تو جہلمی صاحب کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ ان پہ الزام لگائے منظور مینگر پہ، تو یہ ساری باتیں اور کر لیں۔ لیکن جو ڈسائپلس ہیں نا جہلمی صاحب کے، ان کے ساتھ بھی جو پرابلم ہے وہ یہی ہے کہ وہ جہلمی صاحب کے ہر قول کو نا بالکل ایسا وحی الہی کی طرح پاک اور خطا سے پاک سمجھتے ہیں، اور دوسروں پہ جب وہ کر رہے ہوتے ہیں اعتراض تو ان کے لیے تو اعتماد بھی نہیں رکھتے۔ یہی جہلمی صاحب کی غلطی ہے، اور یہی غلطی جن لوگوں میں پیدا ہوئی ہے نا، وہ اسلام کو بہت بڑا نقصان پہنچایا۔ لیکن میں تو کہتا ہوں باقی لوگ تو اسلام کو نقصان غلطی سے پہنچاتے ہیں، لا علمی میں پہنچاتے ہیں۔ جہلمی صاحب نے اسلام کو جو نقصان پہنچایا ہے وہ ایک طرح کی ذہن سازی کر کے پہنچایا ہے اپنے ڈسائپلس کی، اور وہ ڈیلیبریٹ نقصان ہے۔ اب یہ لوگ ہو سکتا ہے یہ ان کی سمجھ میں نہ آ رہا ہو اور جہلمی صاحب کی غلطیوں کو وہ غلطیاں نہ سمجھ رہے ہوں، لیکن توہین کو توہین نہ سمجھ رہے ہوں، مگر یہ توہین ہے، تحقیر ہے۔ اب جہلمی صاحب مانے نہ مانے، وہ تو خیر نہ مانیں گے، لیکن ڈسائپلس کی عقل میں نہیں آتی ہے بات، یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔
اور وہ اس طرح کی میمس بناتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اس طرح کی میمس بناتے ہیں ان کے بارے میں ہم صرف یہی کہیں گے کہ کاش کہ ان کو بات سمجھ میں آ جائے. والسلام.